بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پارہ 22۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو اس کا دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجہ میں نرمی نہ اختیار کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ سے پڑ جائے، اور معروف کے مطابق بات کہو، اور تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح دکھلاتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کی یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے اس میں اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی غرض تمام کر چکا، ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہی تھا۔ پیغمبر کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان پیغمبروں کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے عزم سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ، اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور تم منکروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کے ستانے کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم میں کوئی عدت لازم نہیں جس کا تم شمار کرو، بس ان کو کچھ متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کرنی تمہاری وہ بیویاں جن کی مہر تم دے چکے ہو، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ نے غنیمت میں تم کو دی ہے، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرط یہ کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، مسلمانوں سے الگ،
ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان میں سے جس جس کو چاہو دور رکھو، جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور وہ اس پر راضی رہے تو تم ان سب کو دو، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہیں درست ہے کہ تم ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لو، اگرچہ ان کی صورت تم کو اچھی لگے، مگر جو تمہاری مملوکہ ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ ہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو۔ پھر جب تم کھا چکو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ازواج رسول سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی لونڈیوں کے بارے میں، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو انہوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جائے گی تو وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ مدینے میں بہت کم رہنے پائیں گے۔ پھٹکار ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تم کو کیا خبر، شاید قیامت قریب آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے منکروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ اے ایمان والو، تو ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے اس کو ان لوگوں کی باتوں سے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ سبا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف خدا لیے جس کا وہ سب کچھ ہے، جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہو کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے پروردگار عالم الغیب کی، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور وہ خدائے عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کو نئے سرے سے بننا ہے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان سے ٹکڑا گرا دے، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو۔ اور اسی طرح پرندوں کو حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا کہ تم کشادہ زر ہے مناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے کی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اور جنات میں سے ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اور اس کے لیے بناتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کے مرنے کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے نے وہ اس کی عصا کو کھاتا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر کھلا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ بس انہوں نے سرتابی کو کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑے سے بیر۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ایسا بدلہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کی جو نظر آتی تھیں، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی، مگر ایمان والوں کا ایک گروہ اور ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہ تھا، مگر یہ کہ ہم معلوم کر لیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ کہو کہ ان کا پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، اور وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے سامنے کوئی شفاعت کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے
घबराहट दूर होगी तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वो कहेंगे कि हक बात का हुक्म फरमाया और वह सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। कहो कि कौन तुमको आसमानों और ज़मीन से रिज़्क देता है? कहो कि अल्लाह। और हम में और तुम में से कोई एक हिदायत पर है या खुली हुई गुमराही में? कहो कि जो कसूर हमने किया उसकी कोई पूछ तुमसे ना होगी, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी बाबत हमसे नहीं पूछा जाएगा। कहो कि हमारा रब हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान वो हक के मुताबिक फैसला फरमाएगा, और वो फैसला वाला है। कहो मुझे उनको दिखाओ जिनको तुमने शरीक बनाकर खुदा के साथ मिला रखा है। हरगिज़ नहीं, बल्कि वो अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और हमने तुमको तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। और वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। कहो कि तुम्हारे लिए खास दिन का वादा है कि उससे ना एक साथ पीछे हट सकते हो और ना आगे बढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं कि हम हरगिज़ न उस कुरान को मानेंगे और न उसको जो उसके आगे है। और अगर तुम उस वक्त को देखो जबकि ये जालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, एक दूसरे पर बात डालता होगा। जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान वाले होते। बड़ा बनने वाला कमज़ोर लोगों को जवाब देंगे कि हमने तुमको हिदायत से रोका था जबकि वो तुमको पहुंच चुकी थी, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो। और कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी रात दिन की तदबीरों से, जबकि तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और उसके साथ शरीक ठहराएं। और वो अपनी पेशीमानी को छुपाएंगे जबकि वो अजाब देखेंगे, और हम मुनकिरों की गर्दन में तौक डालेंगे। वो वही बदला पाएंगे जो वो करते थे। और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो उसके खुशहाल लोगों ने यही कहा कि हम तो उसके मुनकिर हैं जो देकर तुम भेजे गए हो। और उन्होंने कहा कि हम माल और औलाद में ज़्यादा हैं और हम कभी सज़ा पाने वाले नहीं। कहो कि मेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहता है कम देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वो चीज़ नहीं जो दर्जे में तुमको हमारा मुकर्रब बना दे। अलबत्ता जो ईमान लाया उसने नेक अमल किया, ऐसे लोगों के लिए उनके अमल का दूना बदला है, और वे बाला खानों में इत्मीनान से रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म हैं वो अजाब में दाखिल किए जाएंगे। कहो कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसको चाहता है कुशादा रोज़ी देता है और जिसको चाहता है तंग कर देता है। और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे तो वो उसका बदला देगा, और वो बेहतर रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वो उन सबको जमा करेगा फिर वो फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे, पाक है तेरी ज़ात, हमारा ताल्लुक तुझसे है, ना कि उन लोगों से, बल्कि ये जिनों की इबादत करते थे। इनमें से अक्सर लोग इन्हीं के मोमिन थे। बस आज तुमसे कोई एक दूसरे को ना फ़ायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान। और हम जालिमों से कहेंगे कि आग का अजाब चखो जिसको तुम झुटलाते थे। और जब इनको हमारी खुली हुई आयतें सुनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बस एक शख्स है जो चाहता है कि तुमको उनसे रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे। और इन्होंने कहा ये तो महज एक झूठ है गढ़ा हुआ। और उन मुनकिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कहा कि ये तो बस खुला हुआ जादू है, और हमने उनको किताबें नहीं दी थी जिनको वो पढ़ते हो, और हमने तुमसे पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं भेजा, और उनसे पहले वालों ने भी झुटलाया और इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो हमने उनको दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो कैसा था उन पर मेरा अजाब। कहो मैं तुमको एक बात की नसीहत करता हूँ, ये कि तुम खुदा के वास्ते खड़े हो जाओ, दो दो और एक एक, फिर सोचो तुम्हारे साथी को जुनून नहीं है, वो तो बस एक सख्त अजाब से पहले तुमको डराने वाला है। कहो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा मांगा हो तो वो तुम्हारा ही है, मेरा मुआवजा तो बस अल्लाह के ऊपर है और वो हर चीज़ पे गवाह है। कहो कि मेरा रब हक को बातिल पर मारेगा, वो छुपी चीज़ों को जानने वाला है। कहो कि हक आगे और बातिल ना आगाज करता है और ना आधा। कहो कि अगर मैं गुमराही पर हूँ तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो ये उस वही की बदौलत है जो मेरा रब मेरी तरफ भेज रहा है। बेशक वो सुनने वाला है, करीब है। और अगर तुम देखो जब ये घबराए हुए होंगे बस वो भाग ना सकेंगे,
اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور اتنی دور سے ان کے لیے اس کا پانا کہاں، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا اور وہ بن دیکھے دور جگہ سے باتیں پھینکتے رہے، اور ان کی آوازوں میں آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بڑے دھوکے والے شک میں پڑے رہے۔ سورہ فاطر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے پر ہیں 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے امور اللہ ہی کے طرف رجوع ہونے والا ہے۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکہ باز تم کو اللہ کے باب میں دھوکہ دینے پائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ یا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا۔ بس اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس ان پر افسوس کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر ہم اس کو ایک مردہ دیش کی طرف لے جاتے ہیں۔ پس ہم نے اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیا، اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلام چاہتا ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں نابود ہو کر رہیں گی۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تم کو جوڑے سے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے، اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور دونوں دریا یکساں نہیں، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور یہ کھاری کڑوا ہے۔ اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زینت کی چیزیں نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنے تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح کوئی تم کو نہیں بتا سکتا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قرابت والا کیوں نہ ہو۔ تم تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور تم ان کو سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں میں ہیں۔
تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے ہوئے دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، تو جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، تو دیکھو کہ کیسا ہوا ان کے اوپر میرا عذاب۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اسے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا اور ان کے لیے اپنے افضل سے اور زیادہ کر دے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدرداں ہے۔ اور ہمیں تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، بس ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے کچھ دیچ کی چال پر ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کی کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے، جس نے ہم کو اپنے پل سے آباد رہنے کے گھر میں اتارا، اس میں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ کبھی تکان لاحق ہوگی، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہمیں تم کو اتنی عمر نہ دی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اب چکو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، تو جو شخص انکار کرے گا اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضی کے باندھنے کا باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار انہیں خسارہ ہی میں اضافہ کرے گا۔ کہو ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھ کو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا بنایا ہے، یا ان کے آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو اس کی کسی دلیل پر ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو اس کے سوا کوئی اور ان کو تھام نہیں سکتا، بے شک وہ تحمل والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو صرف ان کی بیزاری ہی کو ترقی ہوئی۔ زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنا اور بری تدبیریں کرنا، اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ تو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے باب میں ظاہر ہوا؟ بس تم خدا کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ خدا کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر لوگوں کے اعمال پر اللہ ان کو پکڑتا تو زمین پر وہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے،
پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے بحکمت قرآن کی، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، نہایت سیدھے راستے پر، یہ خدائے عزیز اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے اگلوں کو نہیں ڈرایا گیا، بس وہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پہ بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں سو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پہ چلے اور خدا سے ڈرے بن دیکھے، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دو۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں۔ اور ان کی بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ اس میں رسول آئیں، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کریں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم سے حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ پارہ 22 مکمل ہوا۔